بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کرتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، گھر سے مخالفت شروع ہوئی تو تصدق جیلانی صاحب نے بھی نہ کر دی۔ اب انکوائری کمیشن کا بنے گا کیا؟ اور دوسرا، دیر آئے درست آئے، سو موٹو لے لیا گیا، یہ 300 لائرز کے خط کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ ہم جب یہ معاملہ آیا تھا نا تو ہم اسی وقت کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ معاملہ خود دیکھنا چاہیے، اور آج اگر آپ جو سابق چیف جسٹس ہیں تصدق جیلانی صاحب، جو یک رکنی کمیشن کے سربراہ بھی تھے، انہوں نے جو آج خط لکھا پرائم منسٹر کو، اب اس خط کے اندر انہوں نے پوری سپریم کورٹ کے نا کان پکڑ کر سبق پڑھایا انہوں نے۔ اچھا، کیونکہ جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا، وہ بڑا واضح تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے گھروں میں جاسوسی ہوتی تھی، بلب کے اندر کیمرہ سم والا جو براہ راست ٹرانسمٹ کر رہا تھا، اچھا، سم لگی ہوئی تھی اور وہ براہ راست ٹرانسمٹ کر رہا تھا آڈیو ویڈیو، وہ برآمد ہوا۔ پھر ایک جج صاحب کے بیڈ روم سے، جس میں وہ اور مبکرہ طور پہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے جو ہے قیام کرنا تھا، اس گھر کے اس کمرے کے اندر کیمرہ لگا ہوا تھا، اس کے اندر یو ایس بی تھی، وہ یو ایس بی پکڑی گئی۔ جب مرمت شروع ہوئی، یو ایس بی پکڑی گئی تو دیکھا کہ اس کے اندر جج صاحب اور ان کی اہلیہ کی جو ہیں وہ ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلائی گئی۔ اس کے علاوہ ایک جج صاحب کے جو عزیز تھے، برادر ان لا، ان کو اب سالہ کہہ لیں، بہنوئی ہیں ان کے، بہنوئی ہے، جی محسن اختر کیانی صاحب، محسن اختر کیانی صاحب کے، تو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بجلی کے جھٹکے لگائے گئے۔ پھر اسلام آباد کی، صرف یہ ہائی کورٹ کا نہیں تھا، اسلام آباد کی متحدہ عدلیہ میں بھی یہی حالت ہے۔ ایک جج صاحب بتائے جاتے ہیں، غالباً پتنی عطا ربانی کا بھی کچھ نام کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ ظفر اقبال، جو ظفر عباس کے ظفر اقبال وہ تھے، جنہوں نے کیس سننے سے عمران خان کا کیس سن رہے تھے، اور انہوں نے غالباً ضمانت دی تھی یا کوئی اس طرح کا ریلیف دیا تھا، اور اس کے بعد ان کا انہیں کہا تھا تبادلہ لمبی ڈیٹ دیں دے، تو پھر انہوں نے وہ جی تو ان کا تبادلہ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ دلیر صاحب آئے تھے، اور انہوں نے آ کے پھر جو گند ڈالا وہ پھر آج ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ کچھ واقعات تھے جو انہوں نے اپنے خط کے اندر جن کا تذکرہ کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جو لوور کورٹ کے جج تھے، ان کو چیف جسٹس عامر فاروق کے سامنے بلایا گیا، اور انہوں نے اس کے سامنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھ کر بھی اس بات کی گواہی دی کہ ہاں مجھے اپروچ کیا گیا، میرے گھر پر کریک کر حملہ کیا گیا تاکہ یہ دباؤ میں رہے اور ہماری مرضی کا فیصلہ دے۔ لیکن انہوں نے وہاں پر آ کے گواہی دی، تصدیق کر دی ساری چیزیں، لیکن یہاں پر مس کنڈکٹ بنتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، عامر فاروق، میرے خیال میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی چلنی چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس کے اوپر از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے، شکایت بھی ممکنہ طور پہ 1-2 روز میں شاید آ جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف شکایات پہلے بھی جوڈیشل کونسل میں موجود ہیں، لیکن ان کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ نے نظام انصاف کو بچانا ہے، نظام انصاف پر عوام کے اعتماد کو بحال رکھنا ہے، تو پھر آپ کو یہ جو کالی بھیڑیں عدلیہ کے اندر موجود ہیں، پھر آپ کو ان کی چھانٹی صرف کرنا ایک پڑے گا۔ ادارے میں یار ہم عدلیہ پہلے تو اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے گی نا، اس کے بعد کہیں دوسری سائڈ پہ جائے گی۔ اچھا یہ تو وہ واقعات تھے جو رپورٹڈ ہوئے، جو خط کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ اچھا خط کے اندر ایک اور چیز تھی، اور وہ خط کے اندر وہ بھی بڑی چیز واضح تھی، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود دیکھنی چاہیے۔ وہ کیا تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 جج صاحبان نے اپنے خط میں یہ لکھا تھا کہ جو ججز کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز ہیں، وہ اس بات کی کوئی گائیڈنس نہیں دیتے کہ اگر کسی بھی ہائی کورٹ یا لوور کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوتا ہے تو پھر ان کو کیا اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ کیا ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں اپروچ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے، یا کوئی اور ایسا متبادل فورم ہے جہاں سے جج صاحب جو ہے وہ فورم سے رجوع کریں، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ظلم، زیادتی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر ان کو ریلیف مل سکے۔ اچھا یہ انہوں نے اس کے اوپر ایک تو یہ مشورہ مانگا، گائیڈنس مانگی کہ اب سپریم کورٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل ہمیں گائیڈنس دے کہ ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا انہوں نے جو ہے وہ ایک وکلا کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آل پاکستان جو جوڈیشل کنونشن ہے وہ بلایا جانا چاہیے۔ اب جوڈیشل کنونشن میں کون ہو سکتا تھا؟ ممکنہ طور پہ جو تمام بڑی باڈیز ہیں وکلا کی، ان کے نمائندگان ہوتے، صدور یا جو بار کونسل ہیں تو ان کے وائس چیئرمین ہوتے۔
اسی طرح جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں، تمام جو ہائی کورٹس ہیں ان کے جج صاحبان اس کنونشن کا حصہ ہوتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر اس معاملے کے اوپر ڈسکشن ہوتی، مشاورت ہوتی، جب اجتماعی دانش کا مظاہرہ کیا جاتا تو اس کے اندر بہت بہترین اور مثبت اس کے نتائج نکل سکتے تھے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ انتہائی مشکوک ہے، اور اب جب یہ باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ وفاقی حکومت ایک ایسا مسودہ مبینہ طور پہ تیار کر رہی ہے جس سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت فکس کی جا سکتی ہے. پہلے تو یہ قانون ہے کہ جو بھی ڈینائل دیا حکومت نے. سر حکومت ڈینائل دے دے، ہمیں بھی جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ چیزیں پس پردہ گردش کر رہی ہوتی ہیں، آگ لگی ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے. شاہد اسلم صاحب کی یہ خبر ہے، اور وہ ایک لاہور کے مستند اور بڑے سینئر صحافی ہیں، اور انہوں نے اگر یہ خبر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے سورسز سے کہیں نہ کہیں سے ویریفائی کر کے دی ہوگی. اور یہ بات صرف یہ نہیں ہے، اور ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، پچھلے سال مئی کی بات ہے، جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے چیف جسٹس ہمیں انصاف دینا چاہتے ہیں، اور جب آنے والے چیف جسٹس آئے ہیں تو جس طریقے سے ان کے دور میں ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہوئیں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، آئین کی خلاف ورزی ہوئی، انتخابی جو دھاندلی کی گئی جس سے خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور اس کے باوجود عمران خان نے تحمل کا برداشت کا مظاہرہ کیا. اور دوسری جانب آپ چیف جسٹس صاحب کا کنڈکٹ دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بننے والے اس طرح کے جو واقعات ہیں اس پر ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ انتہائی شرمناک اور مجرمانہ قسم کا ہے، کیونکہ جس معاملے پر آپ کے ملک میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہو، کم از کم سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس معاملے پر اپنا ایک واضح موقف لینا چاہیے تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جو موقف ہے اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل جو بلکہ انسٹیٹیوشنل جو ریاکشن ہے یا جو رسپانس ہے وہ آنا چاہیے تھا. مطیع اللہ جان صاحب نے 2 روز پہلے ایک ویلا کیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب پرویز مشرف کو یہ خصوصی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی تھی 17 دسمبر 2019 کو، تو اس وقت آپ کو یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس یا ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے سزا کو مسترد کر دیا تھا جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشنل رسپانس، ایک اجتماعی آواز. انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوج جو ہے اس کے اندر اپنا میکانزم کہ ان کو فوجیوں کو سزا کیا دینی ہے کیسے. جی اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اگر میکانزم موجود ہے تو آج تک کسی بھی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے عامر کو سزا کیوں نہیں مل سکی؟ تو پھر یہ رہنے دینا کہ میکانزم ہے، تو وہ میکانزم جو ہے وہ آئینی معاملات میں تو آپ میکانزم استعمال نہیں کرتے، آپ کے اپنے جو ڈسپلنری کوئی خلاف ورزیاں ہوں اس کے اوپر آپ کرتے ہوں تو ایک الگ بات ہے. بہرحال یہ چیزیں تو ساری ہو گئی. دوسری جانب مطیع اللہ جان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ان ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کو بلاتی، ان سے انکوائری کرتی، ساری پوچھ گچھ ہوتی تو پھر ممکنہ تو یہ ملے نہیں تھے، ملے تھے. اور وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا مس کنڈکٹ ہے نا. کوئی جج کسی گھر بلا کر نہیں بات کر سکتا، گھر بلایا گیا، گھر ملاقات ہوئی، چائے کی ٹیبل پر سارا کچھ بتایا گیا، لیکن اس کے بعد 1 سال گزر گیا. وہ چھوڑ دیں، یہ ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ خط لکھنے کا معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی بلایا گیا جی، اور اس وقت بھی گفتگو ہوئی، اس وقت بھی ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. کیوں؟ لیکن انہوں نے لکھ دیا. بات وہی ہے نا کہ جو بوجھ قاضی صاحب خود نہیں اٹھا سکتے تو پھر وہ اگر ان کے سامنے اب جیسے اب آ گیا تو اب کیا کیا جائے. اور اب آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ کے یہ جج صاحبان کا معاملہ اگر آگے نکلتا ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں سارے جو رجیم کے منشی صحافی ہیں وہ یہی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز جو بڑی حیران کن تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے بارے میں افواہیں اور جو منفی مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا، اور اس میں بھی ہمارے کچھ بڑے پہنچائے ہوئے صحافی جو ہیں وہ اس میں برابر کے شریک تھے اور وہی سارا یہ کام کرتے رہے ہیں. اور پروپیگنڈا کیا کیا گیا؟ اچھا جی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے کمروں سے وہ نکلے ہیں سارے، ان کا اپنا قصور نہیں انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر سے، ان کو تمغے امتیاز کس لیے ملے ہیں؟ آپ بیسک پہ جی اور دیکھیں کہ وہ ٹی آئی کمیونٹی نہیں بنی ہے، اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں. آپ بتائیں سو موٹو لے لیا گیا کہ یہ بھی مٹی پاؤ پروگرام ہوگا یا واقعی اب باقاعدہ اس اصل معاملے کی طرف ایف آئی آر تو نہیں ہے؟ انہوں نے اپنی بپتا سنائی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک سادہ سی درخواست ہے ان کی وہ خط. اب قاضی صاحب کے پاس کیا موقع ہے کہ
ماضی سے نکل کر حال میں آئیں اور حال میں جو لوگ انصاف مانگ رہے ہیں ان کو انصاف دیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس تو ختم ہو گیا. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کا ختم ہو گیا, وہ ماضی میں انصاف کی فراہمی کر رہے تھے نا. دیکھیں سننے کرنے کو بہت کچھ ہے, 54,000 سے زائد کیسز پڑے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں پڑے ہیں. قاضی صاحب کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, نہ کرنا چاہے کہا تھا نا ہم کیسے پورا دن اس کیس کو بلے والا یاد نہیں آپ جی کو؟ جی 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 اتنے اور کیسز ہیں اور کیسز ہے, اس لیے رات کو 12 بجے تک سنا تھا, 11:30 بجے فیصلہ آیا تھا سب کا. ہاں تو یہ دیکھیں نا یہاں سے فل کورٹ بنے گی, بن بھی سکتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کل کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 6 جج صاحبان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے والے ہیں, خود کریں گے. ہاں وہ فہد شہباز صاحب کی وہ خبر تھی, اور اب دیکھ اچھا اس کا بھی تمسخر بنایا گیا, اس کا بھی تماشا بنایا گیا, اس کو بھی منفی کرنے کی کوشش کی گئی. کوئی فرق نہیں پڑتا سر, سچ رہتا ہے, سچ رہتا ہے. اچھا تکلیف یہی تھی کہ یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے جو موقف ہے وہ اتنا سخت, اور کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو باقاعدہ پاکستان کا 9/11 کہا جا رہا ہے نا, وہ وسط اللہ خان صاحب نے کالم لکھا. جی کالم لکھا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب اگر 6 جج صاحبان بھی سپریم کورٹ آف پاکستان آتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو وکلا برادری ہے وہ بھی آئے گی, اس میں سول سوسائٹی بھی آ کے اس کیس میں فریق بن جائے گی. اس کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, وکلا ہیں, ممکنہ طور پہ شاید کوئی سیاسی جماعت عید سے پہلے خبریں آ رہی ہیں کہ دوسری ہائی کورٹس بھی بولنے لگی ہیں. سر بولنے لگی ہیں 3 ہائی کورٹس کا, وہ ہائی کورٹس بھی بول جائیں گی تو پھر سپریم کورٹ کے پلے کیا آئے گا؟ سندھ اور پشاور. لاہور سے پتہ نہیں استعفیٰ آیا تھا شاہد جمیل صاحب. جی شاہد جمیل صاحب ان حالات میں ہم نہیں کر سکتے, اور وہ انہوں نے ایک اشارہ دے دیا تھا. اس وقت میرے خیال میں کسی اور جج کی شاید ان کا ہمت اور حوصلہ نہیں بڑھا, ورنہ اگر اس وقت شاید جمیل صاحب کو بھی اسی طریقے کی سپورٹ مل جاتی جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملی ہے, تو پھر وہ صورتحال بالکل مختلف ہو جاتی. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا بھی پتہ چلنا چاہیے, جسٹس اجاز الاحسن صاحب کو بھی بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے استعفے کیوں دیے اچانک, آپ تو 10 ماہ کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بننے والے تھے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اوپر ان کو کریدا جانا چاہیے, اس کے اوپر ان کے جواب ملنے چاہیے. لیکن قاضی صاحب خود اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن یہ اب جو ایک حقیقت ہے اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. انہوں نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی اپنے ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دغا ایک ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے ساتھ ہو سکتی تھی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے ساتھ وہ دغا کی ہے. لیکن اب دیکھیں نا کہ قدرت کو منظور ہوتا ہے, وہ مظلوم تھے, ان کے ساتھ یہ حالات و واقعات ہو چکے تھے. اب دیکھیں جو آج یہ بات کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان, پچھلے بلکہ 2022 میں جولائی اور اگست 2022 میں اعظم سواتی صاحب یہی بات کیا روئے تھے, اور ایک بار نہیں متعدد بار روئے تھے. تقریباً وہ 1 سے 2 مہینے وہ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے وہ واک کرتے رہے, احتجاج کرتے رہے, اپنے معاملے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے رہے. لیکن اس وقت بھی سپریم کورٹ مجبور تھی, اور اس وقت تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اپنے رشتہ داروں میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ اغوا ہیں اور ان کو لاپتہ کیا گیا. اور جب یہ پنجاب کے پی الیکشن چل رہا تھا خاص طور پہ, اس دوران ان کو جو ہے سنگین ان کو بھی اطلاعات ہیں کہ تھریٹ کیا گیا. تو جب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہوں تو پھر ججز بھی ڈرتے ہیں. اب یہ ان 6 ججز کی ہمت ہے, ان کو سلام کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا, آپ نے کہا کہ جو پیچھے نہیں ہٹے. یہ بات ہے نا, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اب بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی جیسا شخص جو خود تو وویلا کرتا رہا, جو خود تو اپنا جو ہے وہ رونا پیٹتا رہا, اور جب یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کی بات ہے تو اس نے بھی منافقانہ رویہ اختیار کر لیا. یہ بددیانت لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں, ان کے نزدیک بس یہی سب کچھ ہے. کسی اور کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو تو اس کے اوپر یہ تماشا لگانے بیٹھ جاتے ہیں. بس اس کا ایک ہی چیز ہے, پورے اگر معاملے کو آپ غور سے دیکھیں تو ایک چیز سمجھ آتی ہے, ایک پلان یہ بناتے ہیں تو پھر ایک دوسرا اللہ کا پلان. اب دیکھیں نا, ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. وہ انہوں نے کمیشن بنایا, کمیشن والے ہٹ گئے, 300 لائر آ گئے, اب معاملہ رکے گا نہیں. یہ بالکل آپ نے جو بات کی نا کہ فل کورٹ, یہ میرے خیال میں معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے گا, اور مزید اس کی پرتیں کھلیں گی تو کئی پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آئیں گے, اور ہو سکتا ہے کو بڑے استعفے بھی ہو جائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فل کورٹ جو اگر بنے بھی صحیح تو شاید جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں بنے. ہاں جی, قاضی صاحب, کیونکہ قاضی صاحب کل جو فہد شہباز صاحب کی خبر ہے اس میں انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تو اس پی ایم والی میٹنگ میں ملاقات میں شامل تھے, تو ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے بیٹھنا. انہوں نے کافی گارنٹیاں بھی دی, خبریں تو آنا شروع ہو گئی, معیشت پر گارنٹی دی ہے, ہم کوئی نہیں معاملہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے.
بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی کھلیں پس پردہ بہت ساری چیزیں، اسی لیے وہ پھر آگے ایکسٹینشن کی بھی آ گئی نا. معاملے تو پھر کچھ لو دو کی صورت میں ہی ہوتے ہیں نا. ہم نے تو یہی دیکھا ہے ابھی ماضی قریب میں بھی آپ دیکھ لیں تو اسی طریقے سے معاملات چلے ہیں، کچھ لو کچھ دو. چلیں ہو سکتا ہے اللہ کا کرم ہو چکا ہو اور اب تاریخ اپنے سیدھے رخ پر جو ہے چلنا شروع کرے اور جو انصاف مانگ رہے ہیں ان کو انصاف بھی ملے. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.